بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ایک طرف موجودہ حکومت پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام پیدا کرنے میں ناکام نظر آتی ہے، اور دوسری طرف اس حکومت کے مخالف عمران خان وہ بھی حکومت کے خلاف تحریک چلانے میں ناکام نظر آتے ہیں. ایک طرف حکومت جو ہے وہ ڈالر کو قابو کرنے میں ناکام ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ صدر عارف علوی جو ہیں انہوں نے نیب کا جو ترمیمی بل ہے اس پہ دستخط کرنے سے انکار کر دیا، اور آج اس معاملے پہ انہوں نے کچھ ٹویٹس کے ذریعے قوم کو اپنا موقف بتایا. تو نہ تو وزیر اعظم اور صدر ایک پیج پہ نظر آتے ہیں، اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بھی لڑائی چل رہی ہے. پنجاب کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ ایک بہت شدید قسم کا سیاسی اور آئینی بحران چل رہا ہے. آج ہم آپ کو پنجاب کے سیاسی اور آئینی بحران کا حل بھی بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے اس سوال پہ بات کریں گے کہ اگر ایک طرف حکومت ناکام ہے تو اپوزیشن بھی ناکام ہے، اور عوام ان دونوں کے درمیان پریشان ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب. خواجہ صاحب، اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے کہ حکومت پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام پیدا نہیں کر سکی، اور عمران خان صاحب کچھ بھی نہیں کر سکے، ابھی تک ناکام ہے؟ میر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب ایک عجیب تضاد ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی جو کامیابی ہے اس کا پی ٹی آئی گورنمنٹ اور عمران خان صاحب فوری طور پہ کریڈٹ لینے کو تیار ہے. کریڈٹ جن کو زیادہ جاتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نہیں، مجھے پتہ ہے، میں بات بتاتا ہوں، لیکن میں آرگومنٹ اپنا کمپلیٹ کر لوں کہ ایف اے ٹی ایف کی کامیابی کا کریڈٹ لینے سے وہ بالکل جو ہے شادیانے بجا رہے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، لیکن آئی ایم ایف کا ڈسکریڈٹ لینے کو تیار نہیں ہے. ہمیں 2 مہینے ہوئے نا برسر اقتدار ہے. یہ واقعات جو ہیں خصوصاً آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ طے پایا تھا، اور اس معاہدے کی انہوں نے خلاف ورزیاں بھی کی پھر آخر میں، اور جو مہنگائی ہے جو آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ معاشی حالات جو ہیں اور ڈالر کی جو پرواز ہے وہ ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہی، یہ سارا اس کا ہی شاخسانہ ہے نا، اس کا ہی جو ہے وہ اثر ہے کہ جو ہم نے کمٹمنٹ جو پوری کی ہیں ماضی کی حکومت کی، پی ٹی آئی کی، عمران خان کی کمٹمنٹس جو ہمیں پوری کرنی پڑی ہیں، کیونکہ وہ ساورن کمٹمنٹس تھیں، وہ پاکستان کی کمٹمنٹ تھیں. اگر ہم وہ کمٹمنٹ نہ پوری کرتے اور گھر چلے جاتے، بزدلی کا مظاہرہ کرتے اور گھر چلے جاتے، جو ایک آپشن ہمارے پاس موجود تھی کہ ہم اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے، تو یہ الیکشن سے پہلے ملک کا دیوالیہ نکل جانا تھا. ہم نے اپنی اپوزیشن جو ہے وہ داؤ پہ لگا، اپنی پوزیشن جو ہے یا اپنا کیپٹل جو تھا یا اپنا سیاسی سرمایہ جو تھا وہ داؤ پہ لگا دیا کہ ہم کسی نہ کسی طرح ملک میں کوئی سٹیبلٹی تو پیدا کریں. اس کی وجہ سے ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی آئی ایم ایف کی جو ہے شرائط ماننا پڑ رہی ہیں یا پڑی بھی ہیں، لیکن شرائط ماننے کے باوجود سٹیبلٹی نہیں آ رہی. میں آپ اس کی طرف بھی آتا ہوں. دیکھیں سٹیبلٹی ابھی شرائط تقریباً ان کی ساری مان لی گئی ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایک کنکلوژن کے اوپر پہنچ چکے ہوئے ہیں. یہ بات جو ہے 1-2 روز کی ہے، انشاءاللہ تعالی جو اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں ڈراپ سین ہو جائے گا. یہ جو ہم نے ان کی شرائط مانی ہے، جو پچھلی حکومت مان کے چلی گئی تھی، رہا ایف اے ٹی ایف کا جس کا وہ کریڈٹ لے رہے ہیں. میر صاحب میں زیادہ 2 منٹ لوں گا، میں آپ کو ساری سٹوری بتا، لیکن آپ کو پتا ہوگا یہ ساری نیگوشیشنز جو ہیں ایف اے ٹی ایف نے جو ڈیمانڈ کی ہوئی تھی کہ یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ قانون سازی کریں، یہ کریں، وہ کریں، ان سارے سلسلے میں جو جی ایچ کیو کے اندر ایک سیل جو تیار کیا گیا تھا، وہ سیل جو ہے ہماری نیگوشیشنز میں بیٹھتا تھا، چاہے وہ اسمبلی میں ہوتی تھیں یا اسپیکر کے گھر میں ہوتی تھیں، کھانا بھی وہاں پہ ہوتا تھا. پھر ایف اے ٹی ایف کا ایک یہاں بھی ہماری گورنمنٹ کے پاس بھی ایک پرانا سیل چلا آ رہا ہے جو ایف اے ٹی ایف کی مدد. اسپیکر اسد قیصر صاحب کے گھر پہ تو مستقل ایک افسر صاحب جو ہیں، ان کا نام بھی مجھے پتا ہے، وہ مستقل بیٹھتے تھے، اور جب کبھی آپ لوگ ناراض ہوتے تھے وہ آپ کو لے آتے تھے، کبھی یہ شاہ محمود قریشی صاحب ناراض ہو جاتے تھے وہ ان کو لے آتے تھے. لیکن خواجہ صاحب یہ بات مجھے تو پتا ہے، لیکن اچھا کیا آج آپ نے بات شروع کر دی. میں نے ریکارڈ پہ بات لانا چاہتا ہوں نا کہ آپ کی قانون سازی بھی فوج نے کروائی. میں بالکل اسی بات پہ آنا چاہتا ہوں، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، میں خود کہتا ہوں جی. دیکھیں
اس حکومت کی اتنی فیلئر تھی کہ پچھلے 4 سال میں قانون سازی کے لیے بھی فوج کو مداخلت کرنی پڑی. تمام کروشل مسئلے جو تھے، جو قومی سلامتی کے مسئلے تھے یا قومی عزت آبرو کے مسئلے تھے، ان کے لیے جو ہے فوج ان کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا. یہ تو نہایت کروشل جو موقع آئے پچھلے 4 سال کے اندر، جب ہماری ایل او سی کراس کی ایئر فورس والے نے، ابھینندن والا معاملہ، یہ تو میٹنگ میں نہیں تھے، یہ تو میٹنگ میں آئے نہیں تھے، بیٹھے ہوئے تھے. لیکن خیر صاحب اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ سیاستدان جب شکوہ کرتے ہیں جی فوج ہر جی بالکل، مداخلت میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جتنی سرنڈر سپیس جو ہے پچھلے 4 سال میں اسٹیبلشمنٹ کے ہوئی ہے، پچھلے 75 سال میں نہیں ہوئی. سب سے زیادہ سپیس سرنڈر جو کی ہے وہ پچھلے 4 سال میں عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ ان کے کندھوں میں چڑھ کے آئے. لیکن صرف آپ عمران خان کو بلیم کیوں کرتے ہیں نا؟ اپوزیشن، یعنی کہ اس وقت آپ لوگ اپوزیشن تھے. مجھے وہ میٹنگ یاد ہے جو اسد قیصر صاحب کے گھر پہ ہوئی اور اس میں ڈیڈ لاک ہوا اور پھر ایک میجر جنرل صاحب اس میں بیٹھے تو ڈیڈ لاک ختم ہو گیا. نہیں دیکھیں، ہم تو اسد قیصر صاحب کے مہمان تھے نا، ان کے گھر میں کس نے آنا تھا کس نے آنا تھا ہم نے تو نہیں ڈیسائیڈ کرنا تھا، ہم نے تو نہیں فیصلہ اس کا کرنا تھا، یا انہوں نے کن کی. پھر اس میں یہ آپ اسٹریٹجی بھی ڈسکس ہو جاتی تھی کہ اچھا کل اپوزیشن واک آؤٹ کر دے گی، چلو آپ نہیں، یہ اتنی ایکسٹریم پہ بات نہیں کی تھی. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں 1991 میں سے پارلیمنٹ میں آیا. آپ میری سارا کیریئر، پہلے سینٹ میں آئے تھے، سینٹ میں آیا، پھر قومی اسمبلی میں آئے. آپ میرے سارے پولیٹیکل کیریئر کے عینی گواہ ہیں. آپ کو تسلیم ہے اس بات کو؟ میں نے جو سپیس ہم نے سرنڈر کی ہے پچھلے 4 سال میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، ہر دور میں سپیس سرنڈر ہوئی ہے، ہر دور میں اس کی وجہ تھی. کوئی بھی وجہ آپ کہہ لیں، بعض اوقات ہم صرف کو ایگزسٹ کرنے کے لیے سپیس، لیکن انہوں نے تو صرف اپنے اقتدار کے لیے، اپنے اقتدار کی ضمانت کے لیے سپیس سرنڈر کی. ہر موقع پہ سرنڈر کی. پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سرنڈر کی، اسپیکر کے گھر آپ بالکل کہہ رہے ہیں وہاں پہ سرنڈر کی. یہ آج ہم گلہ کرتے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آج گلہ کریں ہم جو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب سازش کا الزام لگاتے ہیں یا ان پہ کرٹیسزم کرتے ہیں، یا عمران خان کے ساتھ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں جو وہ کرٹیسزم کرتے ہیں، ان کو اصل بات تو بتائیں کہ ان کو اندر کون لے کے آیا، یعنی خیمے کے اندر کس. اچھا، لیکن آج کل عمران خان صاحب ایک اور بھی شکوہ کرتے ہیں اور اسد عمر صاحب بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. ذرا سنیں وہ شکوہ کیا ہے. میں بڑا شکر گزار ہوں خرم دستگیر کا، جس نے ٹی وی پروگرام پہ کہہ دیا. ہمیں ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر یہ رہ گیا، اس نے نیب، اس نے ججز اور ڈال دینے تھے. ہمارے جتنے لیڈر تھے انہوں نے جیلوں میں چلے جانا تھا، جس میں شہباز شریف نے بھی چلے جانا تھا. یہ جو خرم دستگیر نے بات کی ہے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کا تو مقصد تھا ہی نہیں اور کچھ سوائے NRO 2 لینے کا. خرم دستگیر کی زبان سے انہوں نے اب حقیقت سن لی ہے، تو اب تو کسی کے پاس کوئی ابہام نہیں رہ گیا ہے. انہوں نے خود ہی صاف کہہ دیا ہے کہ جی یہ ساری تحریک عدم اعتماد کی سازش جو تھی، یہ انہوں نے کرپشن کیسز سے بچنے کے لیے کی. اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کی بات درست مان لی جائے تو MQM کا اور BAP کا اور شاہزین بگٹی کا اور اسلم بھوتانی کا، PMLQ ان کا کیا مسئلہ تھا؟ کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو پھر یہ بات کہہ رہے ہیں بیس لیس باتیں ہیں. نہیں تو بیس لیس کیسے ہے؟ تو خرم دستگیر نے بات کی ہے. خرم دستگیر نے کسی اور کانٹیکسٹ میں یہ بات کی ہے، اس نے بعد میں کلیریفیکیشن بھی کی ہے. یہ دیکھیں، یہ خود اپنی کلیریفیکیشن ہے. ہر دوسرے دن، ایک دن بیان دیتے ہیں، دوسرے دن مکر جاتے ہیں، دوسرے دن بیان دیتے ہیں، تیسرے دن مکر جاتے ہیں. ان کا کیا اعتبار ہے؟ انہوں نے، آپ دیکھیں کہ IMF کو 6 مہینے 7 مہینے IMF کے پاس نہیں گئے. پھر اس کے بعد گئے، آہستہ آہستہ پاکستان کی کو جو ہے بیڑیاں پہناتے رہے، جکڑتے رہے IMF کے شکنجے کے اندر جو ہے. اور جب کولیپس ہونے کو آیا تو اس کا الزام ہمارے اوپر لگاتے ہیں. ہم ہر روز دن رات جو ہے اس کولیپس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، جو بوجھ عوام کے اوپر جو ہے پڑ رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے. اور اس کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ FATF کو بڑا ڈھول بجا رہے ہیں FATF کا. یہ IMF کا بھی جنازہ پڑھے نا، وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اچھا خواجہ صاحب، یہ جو صدر عارف علوی صاحب نے جو نیب ترمیمی بل پہ دستخط کرنے سے انکار کیا، کیا اس سے یہ جو عمران خان کا دعویٰ ہے اس کو تقویت نہیں ملتی کہ آپ لوگ دراصل اپنے خلاف کیس ختم کروانا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو جواب دوں. ہاں،
انہوں نے 4 سال کے اندر 4 دفعہ ہمارے ساتھ نیب کے اوپر نیگوشیشنز کی ہیں. یہ خود امینڈمنٹ کرنا چاہتے تھے. جب یہ الزام لگاتے تھے نا ہم سے این آر او لیا، انہوں نے یہ 32 یا 35 جو امینڈمنٹ نے پرپوز کی تھی، انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ 7 کروا لیں، یہ 6.5 کروا لیں. یہ امینڈمنٹ جو ہوئی ہیں یہ وہی ہیں، اور ہر امینڈمنٹ کا جو بیسز ہے وہ سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی جو ججمنٹس آئی ہیں مختلف نیب کیسز کے، وہ ان کے وہ بیسز ہیں، وہ بنیاد ہے. ہم نے اپنے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تو اب قانون پاس ہو رہا ہے، جو باقی کیسز جو پرانے چل رہے ہیں یہ تو این آر او کس طرح ہو گئے جی، اس میں سے کس طرح افیکٹ ہو گیا، کوئی ریٹروسپیکٹیو ہو رہا ہے. یہ جو اس میں ایک ترمیم آپ نے یہ کیا کہ اگر نیب کسی پہ کوئی الزام لگائے گی تو الزام ثابت کرنا جو ہے وہ نیب کا کام ہے. یہ اصول ہے آج سے نہیں، پچھلے 4000 سال سے اصول ہے کہ الزام ثابت لگانے والا الزام ثابت کرتا ہے. لیکن عارف علوی صاحب نے تو اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کا حوالہ دیا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے اپنی چادر کے لیے اضافی کپڑا کیسے حاصل کیا تو انہوں نے جواب دیا اس کا، اور اس میں کہتے ہیں جی کہ مالی جرائم میں منی ٹریل فراہم کرنے کی ذمہ داری ملزمان پر عائد ہوتی ہے. یہ پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں. نہیں، پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں نا، لیکن آپ دنیا کا کسی جگہ کا قانون یا جورسپروڈنس دیکھ لیں، جو الزام لگاتا ہے وہ الزام ثابت کرتا ہے، گواہیاں وہ پیش کرتا ہے، اور جو جس کے خلاف الزام لگاتا ہے وہ اپنے ڈیفنس میں جو ہے گواہیاں پیش کرتا ہے یا قانون پیش کرتا ہے. یہ کہاں آپ انگلینڈ میں چلے جائیں، انڈیا میں چلے جائیں، افغانستان میں چلے جائیں، اپنا جورسپروڈنس اٹھا لیں، اگر کوئی الزام لگاتا ہے آپ دیکھیں سب سے سنگین الزام جو ہے اس کے لیے 4 گواہیاں کس کو پیش کرنی پڑتی ہیں؟ جو الزام لگاتا ہے نا. آپ کو پتہ نا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. 4 گواہیاں کون پیش کرتا ہے بتائیں آپ مجھے. ہاں یعنی کہ میں بھی نہیں جاتا تفصیل میں، لیکن 4 گواہیاں کس نے پیش کرنی ہوتی ہے؟ الزام لگانے والے نے پیش کرنی ہوتی ہے. ہاں، سنگساری کی سزا جو ہوتی ہے. ہاں تو پھر یہ ہمارا فقہ ہے، ہمارا جورسپروڈنس ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن اب اس میں ایک اور چیز یہ پتہ نہیں علوی صاحب پتہ نہیں کوئی چاند کا کر رہے ہیں یا مریخ کے قانون کی بات کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ ہیں آپ کے؟ ہمارے پریزیڈنٹ، میں نہیں مانتا ان کو پریزیڈنٹ. آپ ملک کے وزیر دفاع ہیں، آپ ان کو پریزیڈنٹ نہیں مانتے؟ میں نہیں مانتا. یہ آپ کے نام ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ He is the president of Pakistan. میں اپنا ماحول محسوس کرنا نا. He is the commander in chief of the armed forces and you are the defense minister. میں نہیں مانتا جی. یہ اس قسم کی جو باتیں کرے جو آپ بتا رہے ہیں، جس کو قانون کا نہیں پتا. یہ ٹویٹ ہے ان کی. وہ تو ٹویٹ کیا ہے نا، اس کا ٹویٹ کیا ہے نا، تو ٹویٹ کے جو بیسز ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اسلامک جورسپروڈنس کیا کہتے ہیں، ہمارا فقہ کیا کہتا ہے. اچھا چلے میں تمام الزامات جو ہیں ہمارے، اور جھوٹے الزام کی سزا بھی ہے قذف. قذف کس بات کے اوپر ہے؟ قذف اس کے بات ہے کہ آپ الزام لگائیں اس کے لیے گواہی نہ پیش کر سکیں. میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے تردید کریں. ٹھیک ہے. قذف کس بات کو کہتے ہیں؟ ہاں، قذف کس بات کو کہتے ہیں؟ جھوٹا الزام لگانا. جھوٹا الزام لگانا اس کا مطلب ہے کہ اگلا بندہ ثابت نہیں کر سکا، اگلا بندہ گواہیاں نہیں لا سکا، اور اس کے اوپر الٹی سزا جو ہے وہ بھی ہمارے فقہ کے اندر تجویز ہے. تو یہ ان پڑھ آدمی ہے، سپریم کمانڈر ہے خواہ صاحب. سپریم کمانڈر ان پڑھ کہنا انہوں منع ہے. خواہ صاحب آپ ڈیفنس منسٹر ہیں. میں ڈیفنس منسٹر ہوں، لیکن میں اپنے جو نقطہ نظر ہے اس کو ڈیفینڈ بھی تو کرنا ہے، میں نے اس کو بھی تو ڈیفینس کرنی ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ ابھی تک آپ چیئرمین نیب کی جو تعیناتی ہے اس پہ اتفاق رائے کیوں نہیں کر سکے؟ 2 جون کو ختم ہوگی مدت چیئرمین نیب کی، اس کے بعد سے نیب کا دورہ بغیر چیئرمین کے چل رہا ہے. نہیں، وہ قانون میں ڈپٹی چیئرمین کی بالکل شک موجود ہے، وہ ایکٹنگ چیئرمین ہیں. ڈپٹی چیئرمین سے آپ اسٹیٹ بینک کو بھی چلا رہے ہیں، آپ حال دیکھ لیں ڈالر. نہیں، وہ 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا. وہ بھی وہ انٹرویو ہو گئے ہیں. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ اس میں بھی ہو جائے گا. جو ہے پارٹیوں میں جو ایک قانونی ہے ایک ریکوائرمنٹ وہ پوری کر رہے ہیں. پارٹیاں کون سی؟ پیپلز پارٹی کسی اور کو چاہتی ہے، نون لیگ کسی اور کو چاہتی ہے. یہ مسئلہ نہیں، میں اپوزیشن بھی ہے، وہ بھی ان کا بھی ڈیمانڈ. کون سی اپوزیشن خواہ صاحب؟ راجہ ریاض اپوزیشن ہے؟ نہیں، بالکل اپوزیشن ہے. میں لیڈر آف اپوزیشن ان کو مانتا ہوں، بالکل بھی لیڈر آف اپوزیشن ہے. چلیں یہ اب آپ اگر مانتے ہیں تو مانیں، لیکن انہوں نے اگلا الیکشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ لڑنا ہے، ان کو کون اپوزیشن لیڈر مانے گا؟ آپ فیوچر کی پریڈکشن نہ کریں نا. فیوچر میں کیا ہوتا ہے، بات سنیں، سیاسی چیزیں جو ہے نا وہ بڑی فلوئڈ ہوتی ہیں، پتا ہوتا ہے. گستاخی معاف. راجہ ریاض صاحب آن دی ریکارڈ میں نے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا ہاں میں نے اگلا الیکشن مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ لڑنا ہے. ادھر ہی بیٹھ کے کہا انہوں نے، ادھر ہی بیٹھ کے.
تو میں ان کو کیسے اپوزیشن لیڈر مان لوں؟ دیکھیں اگر انہوں نے یہ کب کہی تھی بات، یہ اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد، اور یہ ان کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے وہاں پہ جو معروضی حالات ہیں وہاں پہ فیصلہ آباد میں ان کو سمجھ کے اس نے کیا ہوگا انہوں نے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب سے تحریک نہیں چل رہی، آپ سے اکانومی نہیں سنبھالی جا رہی، آپ دونوں ناکام ہیں کہ نہیں ہیں؟ نہیں، ہم تو بالکل ناکام نہیں ہیں. ہم نے ایک ناکامی آج جو ہے دیکھیں ڈالر کدھر پہنچ گیا ہے. ہم نے ناکامی انہیرٹ کی ہے، ورثے میں لی ہے. ہم اس ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن جب آپ آئے تھے تو ڈالر اتنا اوپر نہیں جا رہا تھا. ابھی آپ کو اسحاق ڈار یاد نہیں آتا؟ جی اسحاق ڈار صاحب یاد نہیں آتے آپ؟ دیکھیں اسحاق ڈار نے اپنے ٹینیور میں بڑی اچھی باتیں کی ہوئی ہیں، لیکن اس وقت حکومت میں جو ہم لوگ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ اچھی طرف جا نکلے. نہیں لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ڈار صاحب ہوتے تو شاید ڈالر اتنا اوپر نہ جاتا، اتنا بے قابو نہ ہوتا. دیکھیں میں اسحاق ڈار کی قابلیت کا میں بھی احترام کرتا ہوں، میں بھی ایک ایکسیپٹ کرتا ہوں اس کی، لیکن میں جو ہے اپنے وزیر خزانہ موجودہ کے اوپر عدم اعتماد بھی تو نہیں کر سکتا. نہیں، اگر آپ سپریم کمانڈر پریزیڈنٹ آف پاکستان پہ عدم اعتماد کر سکتے ہیں تو مفتاح اسماعیل پہ کرنے میں کیا آپ کو پرابلم ہے؟ مفتاح اسماعیل میری پارٹی کا فائنانس منسٹر ہے. ہاؤ کین آئی ڈو کہ یہ دونوں چیزیں کس طرح آپ کمپیئر کر سکتے ہیں؟ سر اس لیے کہ مفتاح اسماعیل ناکام ہو گئے ہیں. نہیں ناکام ہوا ابھی نہیں، آپ اس کو ناکام نہیں سمجھتے. وہ بلکہ اس جو کھلارا ڈال کے گئے ہوئے ہیں پی ٹی آئی اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا یہ کھلارا جو ہوتا ہے ذرا یہ سمجھائیں گے میرے ناظرین کو، یہ کھلارا کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھ گئے ہیں نا، بس بہت کافی ہے. اچھا اب ایک بڑا اہم سوال ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں یار آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، یہ جو سازش کا بیانیہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا، تو یہ آپ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بناتے؟ یہ اس وقت کیوں نہ بنایا جب این ایس سی کے پہلی میں انہوں نے خط دکھایا تھا، اس وقت بنا دیتے. کیوں نہیں بنایا انہوں نے؟ ہاں یہ بڑا ویلڈ آپ نے سوال اٹھایا ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے پہلی این ایس سی کی میٹنگ اس خط کے اوپر جو ہوئی تھی اور اس کی جو ورژن ہے یا اس کا جو اس میں طے پایا یا جو اس کا رزلٹ نکلا، جو ہے آئی ایس پی آر نے کنسسٹنٹلی جو ہے نا اس کو رپیٹ کیا ہے. ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ رپیٹ کیا. اگر اس وقت جب یہ خود پاور میں تھے جوڈیشل کمیشن بنا دیتے کہ بھائی یہ جو ہے یہ فورن سازش ہے، تو آپ کے خیال میں انہوں نے کیوں نہیں بنایا؟ مجھے کیا پتا کیوں نہیں بنایا. اچھا اب اگر اس لیے نہیں بنایا، میرا جو اندازہ ہے اس لیے نہیں بنایا کہ یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے اور جھوٹ کے اوپر بٹھا دیں گے. سب سے پہلے ان کی اپنے اپرچونٹی تھی، اس وقت کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ تو اب آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اب جوڈیشل کمیشن بن جائے تو یہ ان کا جو تھوڑا بہت نیریٹو رہ گیا یہ بھی ختم ہو جائے گا؟ میرے نہیں خیال کو نیریٹو رہ گیا، اب ضرورت بھی نہیں ہے. یہ اس چیز کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے. اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا ناکام ہو گیا ہے احتجاج کے لیے، یہی بات ہے کہ اس کے تمام تر جو اس نے جو چالیں چلی ہیں یا مورے آگے پیچھے جو کیے ہیں اس میں کسی میں کامیابی نہیں ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ناکام ہیں، معاشی طور پہ ناکام ہیں، اور ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا نیریٹو بھی نہیں بک رہا. آپ کہہ رہے ہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں. تو پھر کیا ضرورت ہے؟ دونوں ناکام ہے. نہیں، آپ نے جو ابھی ڈیمانڈ کی ہے تو کیا ضرورت ہے پھر؟ اچھا اب یہ بتائیں کہ جو اب آپ کے اتحادی ہیں، اب عمران خان کو چھوڑ دیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے تمام اتحادی جو ہیں وہ آپ سے مطمئن ہیں اور ان سے جو آپ نے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ پورے کر لیں گے؟ یہ میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اب آپ کو 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، ابھی تک آپ نے بہت سے گورنر ابھی تک اپوائنٹ نہیں کیے. دیکھیں امیر صاحب، میں تو جو آپ جو بات کہہ رہے ہیں اسے 10 قدم آگے جانا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کو جو ہے آنے والا الیکشن بھی جو ہے اکٹھا لڑنا چاہیے، ایک پلیٹ فارم پہ لڑنا چاہیے. اور ہماری جو جوائنٹ اس وقت فالوئنگ ہے وہ چاروں کے چاروں صوبوں میں موجود ہے. بلوچستان میں ہماری میجورٹی اس وقت بلوچستان میں بھی ہماری ہے. کے پی میں بھی اگر آپ بلدیاتی الیکشنز کے رزلٹ دیکھ لیں تو پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور باقی پارٹیاں جس میں پی ایم ایل این بھی شامل ہے، اگر ملا کے آپ دیکھیں تو وہاں بھی ہماری میجورٹی نکلتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے الیکشن میں زیادہ ہوگی. سندھ میں جو ہے اس وقت بھی پی ڈی ایم کی ایک پارٹی کی وہاں پہ حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. پنجاب میں جو ہے آپ نے کہا کہ وہاں پہ آئینی بحران ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. جو جہاں پہ فیڈرل جو کیپٹل میں جو آئینی بحران چلا تھا، سپریم کورٹ گئے، واپس آئے، بحران چلتا رہا، اس نے ڈپٹی اسپیکر نے جو کچھ کیا، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو ہے نا سیٹل ڈاؤن ہو گئے. انشاءاللہ پنجاب میں بھی سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. اور میں کولیشن میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ مسائل رہتے ہیں.
بلکہ ایک پارٹی کی بھی حکومت ہو تو اس میں بھی مسائل رہتے ہیں. ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں جی 2 گروپ بن گئے ہیں اور 3 گروپ بن گئے ہیں, نون میں سے شین نکلے گی, شین میں سے میم نکلے گی, یہ باتیں ہوتی رہتی تھیں, پہلے بھی ہوتی تھیں, آج بھی ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹی جو ہوتی ہے یا کوئی ایک سیاسی گروپنگ جو ہوتی ہے اس میں بڑی ایبسٹریکشنز ہوتی ہیں, اس میں کوئی ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں پنجاب کا بحران عنقریب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میرا نہیں خیال کہ دیکھیں, میں آپ کو اگر آپ کے پاس 2 منٹ ہیں تو میں آپ کو ذرا جلدی سے بات ختم کریں. تسی اگر گل مکانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے, لیکن میں تو 2 منٹ میں بالکل آپ کو حلفاً یہ بات بتا رہا ہوں کہ ٹوٹل خلوص کے ساتھ اب چوئی شجاعت صاحب کی ریزیڈنس سے پرویز الہی صاحب کو ملنے کی, ہم نے پورے خلوص کے ساتھ, آپ مجھے حلف لے لیں کسی چیز کی قسم دینا چاہتے ہیں میں وہ بھی دینے کو تیار. ان کو ہم نے دی, انہوں نے اسی وقت سیکٹری اسمبلی کو بلایا, سیکٹری اسمبلی نے کہا کہ جی آپ 126 بندے یا 128 بندے کی لسٹ ہمیں دینا, ہم نے وہ لسٹ دے دی. صبح ہمیں سیکٹری اسمبلی نارملی 12 بجے آتا تھا, اس دن 8:30 بجے آیا, اس نے ہم سے وصولی کی. اس ساری گفتگو کے بعد رات کو ڈنر اس کے بعد ان کے گھر ہوا. میرے ساتھ چودھری پرویز سے میں آج بھی تمام تر سیاسی اختلافات کا میں اس خاندان کا بڑا احترام کرتا ہوں. جی, میرے والد کا بڑا تعلق رہا, ان کا بہت تعلق رہا. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو خدا نخواستہ حقائق کے برعکس ہو. مجھے کان میں کہتے رہے چودھری پرویز, میں مجبور ہو کے یہ بات کر رہا ہوں کہ خواجہ تیرے نواز شریف نہ بڑا تعلق ہے, انہوں جا کے فون کری کہ ساڈے کول کوتاہیاں ہوئی دیاں, لغزشاں ہوئی دیاں, سانوں معافی دے چھڑے تے اسی جڑا ہے نا ایک نواں جڑا ہے نا باغ جڑا ہے کرنا چاہتے ہیں. بلکہ میں ایک انڈیا یہ بھی دیا گیا کہ انضمام ہو جائے گا پارٹیوں کا الٹیمیٹلی, جو بڑی دیر سے بات چل رہا ہے. ان تمام باتوں کے بعد کیا ہوا وہ سارا کا سارا سیاسی سین آپ کے سامنے, میں اس کا تجزیہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں صرف یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ ہم اپنا خلوص, اپنی سنسیریٹی جو ہے وہ بالکل ٹوٹل سنسیریٹی کے ساتھ ان کے. خواجہ صاحب میرا ٹائم اوپر ہو گیا ہے, آپ کی بات مکمل ہو گیا ہے. اب آپ نے مجھے مجبور کر دیا کہ اب میں ان کا نقطہ نظر بھی لوں, اور کوشش کریں گے جی جو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں اس پہ. نہیں میں نے آپ اس طرح نقطہ نظر گئے, تسی پریا پنچایت کروا لو ایتھے تے بیٹھ کے جڑا ہے نا پریا پنچایت حلف تے اوتے گل. چلیں ٹھیک ہے. خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, اور اس پہ پرویز الہی صاحب یا مونس الہی صاحب سے بات کریں گے, اور جو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں پریا پنچایت اس کی بھی ایک ٹرائی کر لیں گے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اور اب ہم بات کریں گے قومی اسمبلی میں مسلم لیگ قائد اعظم کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی جناب چودھری مونس الہی صاحب سے. مونس الہی صاحب اور ان کے والد پرویز الہی صاحب نے پنجاب میں مسلم لیگ نون کو بہت ٹف ٹائم دیا ہوا ہے. مونس الہی صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیں سب سے پہلے کہ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ یہاں وفاق میں شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ سیاسی اور معاشی استحکام قائم کرنے میں ناکام ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب جو ہیں وہ حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانے میں بھی ناکام ہے, دونوں ہی ناکام ہیں؟ اس میں یہ جی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ تو فیل ہو گئے ہیں, تو سب کو پتہ لگ رہا ہے جس طریقے سے انہوں نے پیٹرول مہنگا کیا ہے اور انفلیشن اب ہٹ کر رہی ہے اور آگے مزید کرے گی, وہ تو ٹوٹلی فیل پروگرام ہے. خان صاحب کا یہ ہے کہ انہوں نے ایک اٹیمپٹ کی تھی اس ٹائم پہ, اور اس ٹائم پہ رکے اس لیے تھے کہ معاملات اس لیول پہ نہ چلے جائیں جہاں سے واپسی نہ ہو سکے. تو جہاں تک مجھے پتہ ہے وہ یہی ہے کہ دوبارہ ان کا پروگرام ہے, اور انشاءاللہ اس بار جو پنجاب سے بھی کمی تھی وہ بھی پوری ہوگی. تو پنجاب سے کمی کو آپ پورا کریں گے؟ ہم کوشش کریں گے بالکل. آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ آپ اور پرویز الہی صاحب اور آپ کی پارٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حمایت میں بہت آگے چلے گئے ہیں؟ اتنا آگے کبھی آپ جاتے نہیں ہیں ویسے عام طور پہ. لیکن جی ایشو کیا ہے, ایک طرف خان صاحب ہیں, ایک طرف میاں صاحبان ہیں. تو میاں صاحبان نے جو پاکستان کے ساتھ کیا ہے, جب بھی کیا وہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا بیڑا گرک کیا ہے, اور اب تو کھلا بیڑا گرک ہو رہا ہے پنجاب میں بھی. پنجاب میں تو آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں, مطلب ایسے کبھی ہوا ہی نہیں کہ ایک سٹنگ اسمبلی ہے, ایک اسپیکر ہے, تو وہ چھوٹے شہزادے کو پسند نہیں آئی بات تو اس نے اپنی علیحدہ ایک جعلی اسمبلی بنا لی ہے ایوان اقبال میں. کل کو ان کو یہ پسند نہ آئے تو وہ کہیں یار نہیں میں تھکا ہوں تو رائیونڈی لے جاتے ہیں, تو وہاں پہ اسمبلی یہ کر لیں گے.
اور ڈپٹی اسپیکر کا رول صرف تب آتا ہے جب اسپیکر اویلیبل نہ ہو. تو یہاں پہ اسپیکر صاحب اویلیبل ہیں, تو آپ آؤ پنجاب اسمبلی میں, وہاں پہ بجٹ پیش کرو, اس پہ بحث ہو, اور اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے پاس اتنے ووٹ ہیں تو وہاں پہ ووٹنگ کراؤ. اچھا, ہمیں فرق سمجھائیں کہ پنجاب میں آپ بہت ٹف ٹائم دے رہے ہیں مسلم لیگ نون کو, اس کی نسبت مرکز میں تحریک انصاف اتنا ٹف ٹائم نہیں دے پائی. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ٹارگٹ صرف مسلم لیگ نون ہے, جبکہ عمران خان صاحب کا ٹارگٹ مسلم لیگ نون بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, امریکہ بھی ہے, سارے ہیں؟ ہم تو پنجاب فوکس چل رہے ہیں نا جی. اچھا, ہم نے پنجاب بھی فوکس کرنا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو پرویز لائی صاحب نے ایک اشارہ دیا تھا کہ عمران خان میں اور اسٹیبلشمنٹ میں کوئی مفاہمت کا راستہ نکالنا چاہیے, اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ ایم شور خان صاحب کے لیول پہ ہو رہا ہوگا. دیکھیں, پاکستان سارے ادارے سنکرونائز ہو کے چلیں, ایک سینرجی ڈیولپ ہو, پھر ہی ملک چلتا ہے. وہ صرف اپوزیشن کے ساتھ نہیں, گورنمنٹ کو بھی اور اپوزیشن سب کو مل کے اداروں کی کم از کم سینرجی ضرور رہنی چاہیے. اب یہ بتائیں کہ آپ کے خلاف ایف آئی اے نے ایک مقدمہ قائم کیا ہے اور انہوں نے کہا جی ہم نے آپ سے 40 سوالات پوچھنے ہیں. تو رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے پروگرام میں آئے تھے پچھلے ہفتے, انہوں نے اس کے بارے میں کچھ کہا, ذرا آپ سنیں انہوں نے کیا کہا تھا. یہ جو مونس علائی صاحب کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے, یہ تو عمران خان صاحب کا گفٹ ہے ان کے لیے, اور یہ ساری انکوائری وغیرہ ہر چیز مکمل تھی. اور اس میں جب ہم گئے تھے, یہ جب چیف منسٹر اور یہ عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر بات چیت چل رہی تھی, تو چودھری پرویز علائی صاحب نے خود مجھے بتایا, باقی لوگ خواجہ آصف تھے وہاں پہ, اطاعت تھارڑ تھے, ملک احمد تھے, اور بھی ایک دو لوگ ہمارے جو ہے وہ ساتھ تھے. تو انہوں نے خود کہا, انہوں نے کہا جی آپ کیا بات کرتے ہیں, یہ تو اتنا جو ہے وہ غلط آدمی ہے کہ اس نے تو اب یہ پچھلے دنوں میں مونس علائی کو جو ہے وہ ایک انکوائری میں گرفتار کرنے کا جو ہے وہ پروگرام بنایا ہوا تھا. تو مونس علائی صاحب, کیا یہ بات درست ہے کہ یہ جو ایف آئی اے نے آپ کے خلاف مقدمہ قائم کیا ہے, یہ اس کی انکوائری دراصل عمران خان صاحب نے شروع کروائی تھی؟ اس میں آپ کو بتاتا ہوں, شوگر کمیشن کی رپورٹ بنی, اس کے بعد ڈفرینٹ کمپنیز پہ انہوں نے انویسٹیگیشن کی, انکوائریز کی. میاں صاحبان کا جو ابھی کیس چل رہا ہے جس میں 16 ارب روپے کی ان پہ ایلیگیشن ہے, وہ تو چل رہی ہے, وہ رانا صاحب کو نظر نہیں آئی. انہوں نے ایک بند ہوئی چیز کو اٹھا کے, اب یہ بند کیوں ہوئی, کیونکہ خان صاحب کے دور میں ہم ہائی کورٹ گئے تھے, وہاں پہ کورٹ نے ہمیں ریلیف دیا, اور یہ جو باتیں آج ثناءاللہ صاحب کر رہے ہیں, یہ ساری کی ساری کورٹ میں ڈسکس ہو کے کورٹ میں آئیو بیان دے گیا ہوا ہے کہ جی اس میں مونس علائی کا نام لے کے, کمپنیز کا نام لے کے کہ یہ بری و ذمہ, ان پہ کوئی ایلیگیشن نہیں لگتی. تو رانا صاحب کا اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ قانون پڑھتے نہیں ہیں, اور مجھے لگتا ہے وہ خان صاحب نے جب لانگ مارچ کیا اس دن بیچارے ساری رات جاگے رہے, اگلے دن میاں صاحب سپیچ کر رہے تھے تو رانا صاحب فلور پہ سو رہے تھے, وہ تب سے ہل گئے ہوئے ہیں. اگر یہ تھوڑا سا اس پہ تھوڑی ریسرچ کر لیں نا, تو ڈبل جیپٹی کے بعد ایک چیز جس میں آپ ایک بندے کو ٹرائی کر چکے ہوں اس کو آپ دوبارہ نہیں کھول سکتے. یہی چیز ڈاکٹر رضوان نے اس ٹائم دیکھ لی تھی, اسی لیے وہ ایز اٹ از بند کر گیا تھا. تو انہوں نے وہاں سے آ کے شروع کیا. ڈاکٹر رضوان صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے, وہ بھی بڑے عجیب سے سرکمسٹانسز میں گئے ہیں. تو اس چیز کو آگے رانا صاحب نے شروع کیا ہے, اور رانا صاحب نے ہی زبردستی پرچہ رانا صاحب نے کرایا, عمران خان صاحب نے نہیں کروایا. یہ پرچہ جو میرے خلاف ہوا ہے یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کروایا. عمران خان صاحب نے صرف انکوائری شروع کروائی تھی, انہوں نے شوگر کمیشن کی انکوائری شروع کی تھی, اس کے اندر سے ڈفرینٹ آف شوٹس نکلے تھے. بٹ جو آف شوٹ میرے پہ آ رہا تھا, کیونکہ وہ نیب کورٹ ہائی کورٹ کے حکم پہ میں وہاں سے بری ہو چکا تھا, اس لیے وہ آٹومیٹکلی وہاں بند ہوگی. اب یہ رانا صاحب کو شوق چڑھا ہے, انہوں نے یہ پوری چیز پڑھتے نہیں ہے نا, تو انہوں کو شوق چڑھا ہے, انہوں نے کہا جی بس یہ مل گئی ہے چیز, تو اب ان کے پیچھے پڑ جاؤ. تو یہ مقدمہ جو ہے یہ مسلم لیگ نون کے دور میں, آپ دیکھیں نا اس کی ڈیٹ دیکھیں مقدمے کی کب کی ہے. ایک رات پہلے مقدمہ ہوا ہے, جس رات پہلے مقدمہ درج ہوا ہے اگلے دن میں ایف آئی اے خود پہنچ گیا ہوں. مقدمہ انہوں نے دفعات لگائی ہیں, دفعہ 34, 109, 420, 468, 471. زیادہ زور کون سی دفعہ پہ؟ میرا خیال ہے رانا صاحب کو جو مزیدار لگتی ہے نا سب سے, وہ ہے مشاورت. 109 جو ہے, اچھا وہ ان کی فیوریٹ ہے, کیونکہ مشاورت میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مونس علائی سے فلانا مشورہ ہوا تھا, پھر تو مونس علائی نے ثابت کرنا ہے کہ بھائی کیا مشورہ ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. یہ پھر لیگل چیزیں ہیں, وہ میرے وکلا اس کو ہینڈل کر رہے ہیں, بٹ ہمیں کوئی اس چیز کا ڈر خوف نہیں ہے. رانا صاحب اور دفعات بھی لگانی ہے لگا لیں, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. آپ ایف آئی اے کے دفتر گئے تو ایف آئی اے والے انہوں نے آپ سے یہی باتیں پوچھی یا کچھ اور؟ انہوں نے سارے سوالات میرے سے کیے ہیں انہوں نے, اور ریپیٹیشن پہ کیے ہیں.
تو پہلی دفعہ میں نے ان کو سب سوالات کے جواب دیے. پھر دوسری دفعہ انہوں نے پوچھا, تیسری دفعہ انہوں نے پوچھا, اور پھر ٹائم کافی گزر گیا. پھر میں نے تنگ آ کے ان کو کہا, میں نے کہا یار آپ ایک کام کرو, میری شاید آواز آپ کو نہیں آ رہی یا میری اردو نہیں سمجھ آ رہی, تو اگر انگریزی میں کرنی ہے بات ہم انگریزی میں کر لیتے ہیں, بٹ اگر آپ کے لیے بھی بہتر ہے, میرے لیے بھی بہتر ہے, مجھے آپ یہ سوال لکھ کے دے دیں, میں آپ کو ان رائٹنگ جواب دے دوں گا. یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ وہ تقریباً 40 سوال تھے ان کے. جی اس کے آس پاس ہی. تو وہ 40 سوال جو ہیں وہ انہوں نے پہلے ایک دفعہ پوچھے, پھر دوسری دفعہ پوچھے, پھر تیسری دفعہ پوچھے. چوتھی دفعہ میں نے جب انہوں نے بات دوبارہ شروع کی نا, تو میں نے کہا یار بس کر دو, یہ ایک ہی چیز بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں, یا میری آواز نہیں آ رہی, سمجھ نہیں آ رہی, تو مجھے بتا دو. تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں, پر ایک چیز آپ بتائیں نا جی, یہ ایسے کیسے. میں نے کہا یار مجھے لکھ کے دو جو بھی چیز ہے, اب میں ان رائٹنگ آپ کو جواب دوں گا, میں بار بار ایک چیز دہرا نہیں سکتا آپ کے آگے. تو اب آپ ان کو جواب ان رائٹنگ دیں گے؟ جی بالکل ان رائٹنگ. 23 کو انہوں نے جواب مانگا ہے, تو 23 کو میں خود جا کے ان کو ہینڈ اوور کر کے آؤں گا. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو صدر عارف علوی صاحب ہیں, انہوں نے نیب کا جو ترمیمی بل ہے اس پہ دستخط کرنے سے انکار کر دیا. تو اس میں ایک چیز وہ بھی ہے کہ اب آئندہ اس ترمیم کے بعد, اس بل میں ترمیم کے بعد نیب اگر کسی پہ کوئی الزام لگائے گی تو وہ نیب نے ثابت کرنا ہے. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ میری نظر میں یہ والا پورشن جو ہے یہ اچھا ہے. اور ٹو بی آنیسٹ, جس کسی نے بھی نیب بھگتی ہو نا, تو کچھ چیزیں ہیں جو نیب کی چینج ہونی چاہیے. 90 ڈے کا ریمانڈ جو ہے, اب 90 دن آپ 60 دن کسی کو اندر رکھو, اس نے کیا ہے نہیں کیا, وہ پھر بھی تھوڑا سا بندہ 60 دن بعد 2 مہینے بعد ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو یہ بھی انہوں نے ایک اچھا سٹیپ ہے. پر یہ والا سٹیپ شروع عمران خان صاحب نے کیا تھا, جو نیب لاز انہوں نے ریوائز کرنے کی کوشش کی تھی. اور میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے جو آپ نے بات کی کہ جو بارے ثبوت ہے, یعنی کہ ثابت کرنا جو ہے وہ نیب پہ ہے, اور 90 دن کی جو ہے ڈیٹینشن اس کو بھی کم کرنا چاہیے. اس کو بھی کم کرنا چاہیے, جس طرح FIA کی 2 ہفتے کی ہوتی ہے وہ ہونا چاہیے. پھر آپ کو جو بیل کا حق ہے وہ ہائی کورٹ سے نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک پورا پلیٹ فارم جو ہے نیب کورٹ کا, لوور کورٹ کا, نیب کے کیسز میں ختم کر دیتے ہو. تو وہ اس لوور بیسس پہ, اس لوور پلیٹ فارم پہ ہر ایک کو رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ جا کے نیب کورٹ سے بھی بیل لے سکے, نہ کہ صرف ہائی کورٹ جائے. کیونکہ اگر ہائی کورٹ سے وہ فیل ہو جاتا ہے تو اس بیچارے کے پاس صرف سپریم کورٹ رہ جاتی ہے پیچھے. تو آپ کے خیال میں جو صدر صاحب نے اس پہ پھر اس ترمیمی بل پہ دستخط سے جو انکار کیا ہے, ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے موقف؟ میرے خیال سے یہ 1-2 اگر پوائنٹس ہیں, یا شاید کوئی ایسا پوائنٹ ہو جو میری نظر میں نہیں ہے, جو صدر صاحب کو پتا ہو جس چیز کا, وہ تو صدر صاحب نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے, انہوں نے کہا ہے جی کہ جو قومی احتساب ترمیمی بل 2022 جو ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعے کا حوالہ دیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے اپنی چادر کے لیے اضافی کپڑا کیسے حاصل کیا, تو مالی جرائم میں جو منی ٹریل فراہم کرنے کی ذمہ داری جو ہے ملزمان پہ عائد ہوتی ہے. ان کے خیال میں جو مالی جرائم ہیں اس میں منی ٹریل دینے کی ذمہ داری جو ہے وہ ملزمان پہ عائد ہوتی ہے, نیب پہ نہیں عائد ہوتی. آپ دوسری بات, میرا خیال ہے اس ٹائم پہ اتنے شاید جھوٹے مقدمے نہیں بنتے ہوں گے, سیاست میں اتنا ریونج نہیں ہوتا ہوگا. اب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپوزیشن میں جاؤ تو پہلا کام گورنمنٹ کا ہوتا ہے کہ آپ انتقامی کارروائی شروع کر دو. بٹ اس کا بہتر جواب جو ہے جی میرا خیال ہے صدر صاحب دے سکتے ہیں. آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں جی, اور چودھری مونس الائی صاحب سے کچھ اور سوال ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. مونس الائی صاحب, ایک معاملہ سیاسی ہے لیکن آپ کا وہ ایک خاندانی مسئلہ بھی ہے. یہ جو تحریک عدم اعتماد تھی عمران خان صاحب کے خلاف, اس تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ان کی اتحادی جماعتیں تھیں, کم از کم 2 جماعتیں, ان جماعتوں کے اندر ہمیں دراڑیں نظر آ رہی ہیں. ایک تو BAP ہے, بلوچستان عوامی پارٹی, اس میں قدوس بدنجو صاحب کا گروپ علیحدہ ہو گیا ہے اور جام کمال صاحب کا گروپ علیحدہ ہو گیا. اور دوسری آپ کی پارٹی نظر آ رہی ہے, اس میں پرویز لائی صاحب ایک طرف ہیں اور شجاعت صاحب ہمیں دوسری طرف نظر آ رہے ہیں. تو یہ تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے ہوا ہے یا اس کی کوئی اور وجوہات ہیں؟ میرے خیال ہے کچھ چیزیں بیک گراؤنڈ میں ہمیشہ ہوتی ہیں. جب اس طرح کی چیز آتی ہے وہ پھر ایک کوئی ایسا موقع پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, اور پھر وہ وہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین آ جاتا ہے. آج کل کے ماحول میں ہر گھر میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. تو ہم نے آپس میں بیٹھ کے یہی طے کیا ہے کہ آپس میں ہمارے معاملات جو ہیں وہ سول رہنے چاہیے, بٹ سیاست سب کی اپنی اپنی ہے. کیا میری یہ انفارمیشن درست ہے کہ ابھی بھی آپ جب لاہور میں ہوتے ہیں تو روزانہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو آپ چودھری شجاعت صاحب کو مل کے نکلتے ہیں؟ میرا شجاعت صاحب سے دیکھیں, میرا شجاعت صاحب سے جو تعلق ہے وہ ہمیشہ سے اپنے والد سے زیادہ رہا ہے, اور آج کا نہیں, بچپن سے ایسے ہی ہے. انہوں نے ہمیشہ مجھے آؤٹ آف دا وے جا کے لک آفٹر بھی کیا ہے, اکوموڈیٹ بھی کیا ہے. اور کئی دفعہ ایسی بحث ہو جاتی تھی کہ میرا پوائنٹ ڈفرینٹ ہوتا تھا
پرویز صاحب کا ڈفرینٹ ہوتا تھا, شجاعت صاحب کا اور میرا ایک ہی پوائنٹ ہوتا تھا. وہ پھر شجاعت صاحب ویٹو کر دیتے تھے کہ نہیں یہ مونس ٹھیک کہہ رہا ہے, ہم نے ایسے کرنا ہے. اچھا. تو شجاعت صاحب کے ساتھ میرا, اب میں گھر سے جب بھی نکلتا ہوں میں والدہ کو ملتا ہوں, والد صاحب کو ملتا ہوں اور شجاعت صاحب کو مل کے نکلتا ہوں, ریگارڈلیس پالیٹکس جس طرف مرضی چلی جائے. بندہ گھر کے جو بڑے ہیں وہ ہمیشہ بڑے رہتے ہیں اور ان کی عزت اور احترام میں فرق نہیں ہو سکتا. تو گھر کے اندر آپ کے معاملات بالکل ٹھیک ہیں, گھر سے باہر جو بھی ہے وہ سیاسی اختلاف ہے, کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. گھر کے اندر میرے لیے صرف شجاعت صاحب ہیں, شجاعت صاحب پہ ٹک ہے. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یہ بتائیں کہ اب پنجاب میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اور جو پی ٹی آئی کے جو باغی ارکان تھے ان کو مسلم لیگ نون والوں نے ٹکٹیں دے دی ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جیت جائیں گے یا ہار جائیں گے؟ ان کا بہت برا حال ہونا ہے. اگر آپ دیکھیں, میں نے بھی ریسنٹلی اپنے حلقے میں سروے کرایا اور اس میں پی ٹی آئی کا گراف پہلے سے بہت بہتر ہو گیا. اب حالانکہ جو رورل ایریاز ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی کی پینیٹریشن نہیں تھی وہاں بھی پی ٹی آئی پینیٹریٹ کر گئی ہے. اس میں پہلے تو مجھے یہ لگتا تھا کہ صرف اربن سیٹیں جو ہیں لاہور شہر کی, خان صاحب کی پاپولیرٹی وہاں پہ سیٹیں نکلیں گی, لیکن اب میں بڑا اس میں شور ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جتنے رورل ایریاز ہیں وہاں پہ بھی انشاءاللہ بڑا اچھا رزلٹ آئے گا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو پنجاب میں اس وقت ایک سیاسی اور آئینی بحران ہے یہ کتنے عرصے میں ریزالو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ریزالو ہو جائے گا. وہ جو چھوٹا شہزادہ انہوں نے بھیجا ہوا ہے پنجاب میں, اس کا تھوڑا سا موڈ ٹھیک کر دیں, اس کی طبیعت ٹھیک کر دیں تو ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ وہ تو ضد پہ آیا ہوا ہے کہ جی نہیں میں نہیں مانوں گا, میں نہیں یہ کروں گا, میں نہیں وہ کروں گا, اور صرف ضد کی وجہ سے یہ چیز. ان کو کیا کرنا چاہیے کہ مسئلہ حل ہو جائے, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پہلے بیٹھ کے بات کریں. پچھلی دفعہ انہوں نے ایک ٹیم بنائی, انہوں نے آ کے بات کی, چیزیں حل ہو گئی تھیں. آخر میں کسی نہ کسی جگہ اسپیکر صاحب نے ایک لائن ڈرا کرنی تھی اور میری نظر میں انہوں نے لائن سے ہی ڈرا کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی کیونکہ عطا تارڑ صاحب آئے ہیں پنجاب اسمبلی میں اور وہ ایک نازیبا قسم کا اشارہ کر کے گئے ہیں, ہاؤس کی توہین ہوئی ہے, تو اگلے سیشن میں وہ نہ آئیں, وہ پہلے معذرت کریں اور پھر اگر اسمبلی اپروو کر لے اور اسپیکر صاحب سے بیٹھ کے بات ہو تو پھر کوئی راستہ ان کے لیے بھی نکالا جا سکتا ہے. راستہ تو نکالنا چاہیے نا, یہ آپ کو ڈیڈ لاک نہیں ہونا چاہیے. آئی جی اور چیف سیکرٹری کو پیش ہونا چاہیے, یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں. یہ ریزالو ہو گیا تھا جی. اچھا, یہ بالکل یہ ریزالو ہو گیا تھا. ملک احمد خان صاحب اس چیز کے گواہ ہیں. شروع میں مسئلہ تھا, پی ٹی آئی کی طرف سے بھی تھا, بٹ پھر پی ٹی آئی کو منایا گیا تھا کہ یار چیف سیکرٹری اور آئی جی کو آپ رہنے دو, وہ ان کو اس ساری چیز سے نکالو, بجٹ ان کو پیش کرنے دو, آپ کے جو مسائل ہیں آپ پہلے اپنی سپیچز کر لیں. پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی تو ہوئی ہے نا, ان کے ورکرز کے ساتھ ہوئی ہے, ان کی لیڈرشپ کے ساتھ ہوئی ہے, ایم پی ایس کے ساتھ ہوئی ہے, تو آپ اسمبلی کے فلور پہ بیٹھ کے اپنے ساری چیزیں بیان کریں جو آپ کے ساتھ جس نے کیا ہے, اور اس کے بعد ان کو بجٹ پیش کرنے کی اجازت دی جائے. یہ تو چیز طے ہوگی تھی. یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہی آسان راستہ ہے کہ عطاءاللہ تارڑ صاحب جو ہیں ان کی ذات پہ معاملہ آ کے پھنس گیا, تو ایک سیشن میں وہ نہ آئیں یا وہ معذرت کر لیں تو اس کے بعد پھر ان کے لیے راستہ نکالا جا سکتا ہے. یہ بات دیکھیں نا, بات ایگو کی آ جاتی ہے, جو میں نے آپ کو پہلے کہا ہے. اب وہاں پہ سوئی کس کی اڑ گئی؟ حمزہ صاحب کی, کہ نہیں عطا تارڑ آئے گا تو میں آؤں گا تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا. اس طرح سیاست تو نہیں نہ ہوتی. سیاست ہوتی ہے آپ راستہ نکالتے ہو. آپ نے اپنا ایک طرف آپ کہتے ہو جی 12 کروڑ عوام کی بات ہے, تو یہ 12 کروڑ عوام کی بات ہے یا عطا تارڑ کی بات ہے؟ اگر 12 کروڑ عوام کی آپ کو فکر ہوتی تو آپ بجٹ پیش کرتے, اس پہ بحث کریں, اس پہ ووٹنگ کرائیں اور آگے چلیں. ایک عطا تارڑ کے پیچھے آپ نے اتنا مسئلہ کریٹ کر لیا. بہت بہت شکریہ, مہربانی. پرویز لائی صاحب کے بڑا مونس لائی صاحب جو ہیں انہوں نے بات کیا اور بتایا ہے کہ یہ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز لائی صاحب اور چیف منسٹر پنجاب حمزہ صاحب کے درمیان جو ایک ڈیڈ لاک ہے اس کی وجہ عطا تارڑ صاحب ہیں, اور یہ بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. راستہ انہوں نے بتا دیا ہے. اب مسئلہ حل کرنے میں اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو جو مونس لائی صاحب نے بات کیا تو اس پہ عمل درآمد کر کے مسئلہ حل کر سکتا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.